اوپر تین ایسے مسئلے جن کا ختم نبوت کے ساتھ تعلق ہے، مناسبت ہے، اس سٹیج پہ اس کانفرنس میں ان تین مسئلوں کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، جس طرح ختم نبوت کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رب کائنات نے ان کو اپنی قدرت سے زمین سے زندہ اٹھایا، آسمانوں پہ اسی جسد عنصری کے ساتھ زندہ ہیں، قرب قیامت پہ زمین میں آئے گے اور پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کو دنیا میں نافذ کریں گے۔ اس عقیدے کا ماننا بھی ضروری ہے۔ جو آدمی بے شک نماز پڑھے، توحید کا دعویٰ کرے، رسالت کو ماننے کا دعویٰ کرے، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو نہیں مانتا وہ بندہ کبھی بھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اکفار الملحدین میں فرمایا، اور علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے یہی عبارت روح المعانی میں درج کی، ان من لم یقل بنزولہ فقط اکفرہ العلماء، جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کا قیل نہیں ہے، پوری امت کے علماء کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہے۔ ایک آیت قرآن پاک کی 25ویں پارے میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام البتہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس امت کا عظیم مفسر، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اے نزول عیسیٰ آیت للساعة، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا یہی قیامت کی نشانی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد کا ہے۔ امام مہدی علیہ الرضوان جب یہ اس دنیا میں اہل اسلام پہ ظلم و ستم ہوگا، ہر طرف ظلم ہی ظلم ہے جی، مسلمانوں کو ظلم کی چکی میں پسا جا رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک عالم دین حضور علیہ السلام کے خاندان سے جس کا لقب مہدی ہوگا تشریف لائیں گے، اور وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں، بلکہ دنیا کے 7 بڑے علماء ان کو مجبور کر کے کعبہ کے اندر ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کی آمد کا عقیدہ بھی مسلمات اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی امام مہدی علیہ الرضوان کی آمد کو نہیں مانتا، احادیث متواترۃ المعنی کا منکر ہے، اور ایسا بندہ بھی گمراہ ہے۔ اس مسئلے کا تعلق بھی ختم نبوت سے ہے۔ اور تیسرا مسئلہ، اس دنیا کے اندر ایک بڑا دجال آئے گا، مسیح دجال، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اس دجال سے ڈرایا ہے۔ یہ دجال بھی آئے گا، احادیث صحیحہ کے اندر آیا ہے، اس کو خروج دجال کہتے ہیں۔ اور عقائد کی تمام کتابوں میں عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کے عقائد ذکر کرتے ہوئے فرمایا، نؤمن باشراط الساعہ منہا خروج الدجال، ہم قیامت کی نشانیوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں،
اور ان میں سے ایک خروج دجال ہے۔ خروج دجال کو ماننا بھی ضروری ہے، جو نہیں مانتا احادیث متواترۃ المعنی کا منکر ہے اور گمراہ ہے۔ آخری بات، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنی مرض الوفات میں وصیت فرماتے ہوئے فرمانے لگے، میں نے اسلام کی 1300 سالہ تاریخ پر گہری نگاہ ڈالی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف جو خطرناک فتنہ قادیانیوں کا ہے، اس سے بڑھ کر اسلام کی تاریخ میں مجھے کوئی فتنہ نظر نہیں آیا۔ اس لیے فرماتے ہیں اپنی تمام قوتیں اسی پہ صرف کرو، جو اس کی جد و جہد کرے گا اللہ پاک اس کو جنت نصیب فرمائے گے۔ گرامی قدر، یہ ختم نبوت کا عنوان وہ عنوان ہے جس پہ 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خون لگا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں پورے اسلام پہ جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے۔ پورے دین پہ جن صحابہ نے قربانیاں دی ہیں 259 کی تعداد ہے، لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جنگ یمامہ لڑی گئی، اس ختم نبوت کے اوپر 1200 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جن میں سے 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن پاک کے قاری تھے۔ اس لیے بھائیو، عقیدہ ختم نبوت تمام اسلامی فرقوں کا مشترکہ عقیدہ ہے، اور